अस्सलाम वालेकुम, हेयर इज़ आयशा। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज का जो है मेरा टॉपिक वो आपको टाइटल से पता तो चल चुका होगा कि आज डिस्कस करना है आपसे एक अच्छी मदर की 5 जो हैं क्वालिटीज़, और ये भी आप कह सकते हो कि एक मज़बूत माँ की जो है 5 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहाँ से आपको बताऊँगी कि नंबर 1 पे आ जाता है जी कि हमें जो औरतें, कोई भी औरत हो, कोई भी जो हाउस वाइफ है मेरे समेत, कोई भी, हम जब डे स्टार्ट करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग जब हम अपना नाश्ता करते हैं तो डे स्टार्ट ही आपको पता है नाश्ते से होता है। तो जब हम अपना नाश्ता स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने बच्चों के सामने कोई भी अगर कोई इश्यूज़ हैं, परेशानी है, हस्बैंड वाइफ की भी आपस में कोई जो है झगड़े हैं, नाराज़गी हैं, तो बच्चों के सामने हमें जब डे स्टार्ट करना है तो कमरे से बाहर हमें ऐसे आना है, मतलब बच्चों के सामने हमें कुछ शो करना ही नहीं है कि हमारी जो है लास्ट नाइट कोई लड़ाई हुई है, हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है, कोई झगड़ा है, कुछ शो नहीं करना। ठीक है, हमने जब नाश्ते के टेबल पे बैठना है तो ऐसा इमेज देना है कि हम सब ठीक हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, दिन का आगाज़ हमने ऐसे करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके। अंदर खाने अगर हमारी कोई बात प्रॉब्लम है भी तो हमें जो है बच्चों के सामने डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि बच्चों पे इसके बहुत डार्क इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स होते हैं। बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं, कम्प्लेक्स में जाते हैं। बेटी हैं तो वो आके अपने हस्बैंड के साथ वही रवैये रखती हैं, बेटे हैं तो वो अपनी बीवियों के साथ ऐसे रवैये रखते हैं। तो ये छोटे छोटे से जहन होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। तो आपने अपने हस्बैंड के साथ जब सबसे पहला काम करना है, तमाम ख़वातीन को यही मैं बोलूँगी कि अगर लड़ाई झगड़े हैं, सब में होते हैं, बच्चों के सामने आपने शो नहीं करना, ऐसे हंसना खेलना है। हस्बैंड भी है को भी यही चाहिए और आपको भी यही चाहिए कि आपने आपस में ऐसे बोलना है, ऐसे बातचीत करनी है कि बच्चों को फ़ील ही ना हो कि कोई इनके बीच में झगड़ा परेशानी। इससे ये होता है, मतलब कि बच्चे छोटे जो हैं, देखिए आप अगर एक सूखी रोटी भी खा रहे हो ना, आपको बहुत अच्छे खाने को भी नहीं मिल रहा, लेकिन घर का जब माहौल अच्छा होता है ना तो बच्चे बादशाहों की तरह रहते हैं। लेकिन जब घरों के माहौल अच्छे नहीं होते, दुनिया की हर चीज़, हर आसाइश आप उनको दे दो तो वो नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं। और ये मैंने बहुत सारे घरों में ये चीज़ देखी है। मैं आज जो ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ़ इसलिए बना रही हूँ कि मैं पर्सनल मेरे अपने जानने वाले हैं जिनके घर में मैंने चीज़ देखी है कि उनके घर में कोई कमी नहीं, झगड़ा इतना है कि बच्चे नफसियाती मरीज़ बन चुके हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो ज़रूर बनाऊँ। पहला पॉइंट तो जी ये हो गया, ठीक है, कि आपने अपना दिन का आगाज़ अच्छा करना है, अल्लाह रसूल के नाम से करना है, हस्बैंड के साथ अच्छे तरीके से बातचीत करनी है, नाश्ता टेबल पे बैठ के उनके साथ अच्छे तरीके से उनको टाटा बाय बाय करना है। सेकंड आपने क्या करना है जी, कि जैसे कि बच्चों की छुट्टियां भी हैं और ना भी छुट्टियां हो तो भी बच्चों के साथ आपकी बाउंडिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ आपकी बाउंडिंग होनी चाहिए। बाउंडिंग होगी तो बच्चे आपके काम में हेल्प करेंगे। बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाएं जी। अगर घर का जो बड़ा बच्चा है, जैसे मेरी बेटी है 12 साल की, कपड़े वो आयरन कर सकती है, इजीली कर सकती है, ठीक है। तो ये नहीं कि जी हर काम माँ अपने पे डाल ले, बच्चों को छोटे छोटे काम दे दें। मेरे 3 छोटे बच्चे हैं, ठीक है, अनाया बड़ी हैं, 12 साल की हैं, तो अब मरियम है जैसे, ठीक है, वो 6 साल की हैं, लेकिन वो इतना काम कर सकती हैं कि पौधों को पानी दे सकती हैं, मेरे साथ छोटी छोटी चीज़ें चुन सकती हैं, घर की इधर से उधर रख सकती हैं, कि ये कोई इतने बड़े काम नहीं है, हम बच्चों से करवाएंगे तो वो करेंगे, ठीक है। अब मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा को जो है मैं क्या काम देती हूँ कि लड़कों को आपको पता आदत होती है, वो एक काम करते हैं 10 बिगाड़ते हैं, लेकिन हम अभी से इनको कराएंगे तो ये करेंगे ना। तो बच्चों के साथ आपकी बाउंडिंग बहुत अच्छी होगी। जब बाउंडिंग होगी, छोटे छोटे ये काम करेंगे, अब यकीन करें घर के हांडी रोटी के अलावा जो छोटे काम है ना वो ज़्यादा थका देते हैं। जब इन्होंने किए होंगे, इनको सेंस होगी कि हमने यहाँ पे पानी गिराया है, हमने यहाँ से समेटना है, हमने यहाँ पे ये ड्यूटीज़ है हमारी, ठीक है। तो अभी से अगर आप इन बच्चों में ये चीज़ें डाल देंगे ना, एक ज़िम्मेदारियाँ जब हम डाल देते हैं ना, तो फिर इससे सबसे ज़्यादा जो है माँओं के साथ साथ किसको फ़ायदा होता है, जब ये बड़े होते हैं इनको बहुत फ़ायदा होता है, बच्चियों का मैनेजमेंट आ जाता है, ठीक है। अगले घरों में जाके हालात जैसे भी हों, बच्चियों में मैनेजमेंट आ जाता है। बेटों में खुद से, हमारे पाकिस्तान का रवाज है, आपको पता है कि मर्द हजरात बेड पे बैठ के सिर्फ ऑर्डर्स करते हैं कि आप ये पकड़ा दो, पानी दे दो, चार्जर दे दो, दिस एंड दैट, सब काम औरतों पे होता है। तो ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है, ठीक है। तो छोटों बच्चों को जो हम कहते हैं ना, अभी छोटे हैं, अभी ये है, अभी वो है, नहीं, ये गलत है। बिल्कुल आपने जो है किसी की बात नहीं सुननी, माननी, फादर से चले जाना है जी, सुबह और रात में आना है। बच्चों की तरबियत आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने करनी है इनकी तरबियत। तो इनकी तरबियत ऐसी ही होगी, छोटे छोटे
آپ ان کو بول دیا کرو تو یہ کریں گے، ابھی سے کریں گے تو کر لیں گے. چیز ٹوٹتی ہے ٹوٹنے دیں، تھوڑی سی خراب ہوتی ہے ہونے دیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. بچے کام کریں گے تو ان کو کرنا آئے گا. اچھا جی، میں تو جب بچوں کو اپنے ساتھ کام پہ لگاتی ہوں نا، مطلب یہ کر رہے ہوتے ہیں، میں اس ٹائم اپنا جو ہے گھر میں موب وغیرہ لگانا یا جھاڑو پوچھا کرنا، جو بھی سب سے پہلا کام میں یہ کرتی ہوں کہ ہانڈی رکھ لیتی ہوں چولہے پہ. تو آج میں بنا رہی تھی جی بھنڈی، بڑی اچھی فریش سی بڑے مزے کی بھنڈی آئی ہوئی تھی، تو میں نے کہا میں بناؤں، میرے بچوں کو میرے ہسبینڈ دونوں کو بہت پسند ہے. تو جو بڑے بڑے کام اس طرح کے یہ تو میں نہیں کرنے، آٹا گوندنا، روٹی بنانی، ہانڈی، تو چھوٹے چھوٹے کام میرے بچوں کی ہیلپ کی وجہ سے میرے گھر کا کام کافی حد تک میری بہت ہیلپ ہو جاتی ہے. اچھا جی، اب تیسرا پوائنٹ ہے جی میرا، وہ یہ ہے کہ سیلف کیئر. اپنے بچوں کو سیلف کیئر ضرور سکھائیے، یعنی کہ صفائی جو ہے اس کے بارے میں. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے تو مذہب میں بھی ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے. میں نے عورتوں کو دیکھا ہے کہ وہ گھر کے کاموں میں لگی رہتی ہیں، پرفیکٹ ہانڈی بناتی ہیں، پرفیکٹ گھر کے کام کاج کرتی ہیں، بٹ گندی رہتی ہیں. یہ بھی بے برکتی ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو صاف ستھرا رہنا چاہیے، اچھے کپڑے ہیں، پرانے کپڑے ہیں، پاک صاف رہو. اپنے بچوں کو بھی کہو جی کام شام ہمارے ساتھ ہیلپ کروانے کے بعد نہا دھو کر آپ لوگ فریش ہو جاؤ. ٹھیک ہے، بیٹیوں سے بھی کہیں اور بیٹوں سے بھی کہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو باوضو رہنے کا، پاک صاف رہنے کی ایک عادت بن جاتی ہے، اور اس سے دیکھیں گھروں میں رحمتیں برکتیں بھی ہوتی ہیں. اور ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہمارا تو کنسیپٹ ہے یہ. ٹھیک ہے، تو جب مائیں صاف ہوتی ہیں تو بچے خود بخود صاف ہوتے ہیں. مائیں گندی رہیں گی، وزار رہیں گی، دوپٹہ اور قمیض اور پسینے میں بھری ہوئی، تو اسے ہسبینڈ بھی خوش نہیں ہوتے. تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بہت زیادہ جو ہے میک اپ تھوپ کے کام شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے، لیکن کام کرنے کے بعد ایٹ لیسٹ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں جی اب 1 بائی 1 نہاؤ، کپڑے پہنو، ان کی اچھی سی ٹیلز بنائیں، بچوں کو سکھائیں اچھے فریش جوتے پہن کے. اور عورتیں خود بھی بے شک میک اپ نہ کریں، مجھے جیسے کہ شوق نہیں ہے میک اپ کا، لیکن ایٹ لیسٹ اب نہا دھو کر کپڑے صاف پہن کر باوضو ہو کر آپ اچھے طریقے سے فریش ہو جائیں. تو فریش ہو کے بھی ہم عورتوں نے گھر کے کام ہی کرنے، لیکن یہ کہ ذرا بندہ اچھا لگتا ہے نہا دھو کر ڈیلی. آپ لوگ جو ہیں اچھے سے کپڑے پہنیں، صاف ستھرے ہو جائیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹیاں بھی اگلے گھروں میں جاتی ہیں نا، تو ان کو بھی پھر عادت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ماؤں کو دیکھتی ہیں کہ ہماری مائیں صاف رہتی تھیں، تو ان کو بھی صاف رہنے کی عادت ہوتی ہے. تو صاف رہنا بھی جو ہے نا بیٹوں کا، بیٹیوں کا، صرف بیٹیوں کی بات نہیں میں کہہ رہی، بیٹوں کا بھی. ڈیلی آپ ان کی روٹین بنائیں کہ انہوں نے نہانا ہے، نہا کر صاف ستھرا ہونا ہے. گھروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی صاف رکھنا بہت ضروری ہے. اچھے سے کپڑے پہنیں گے، آپ صاف رہیں گے، تو اس سے ویسے بھی گھر میں رحمتیں اور برکتیں رہتی ہیں. تو گرمیاں ہیں جی، ڈیلی نہا لینا چاہیے. تو یہ دیکھیں جی بارش ہو رہی تھی تو میں نے کہا پانی ساتھ ساتھ میں سمیٹتی جاؤں، کیونکہ پھر بچے بار بار بھاگتے ہیں، خدا نخواستہ گر جائیں. اچھا جی، اس کے بعد جی میں آپ سے شیئر کروں گی جو چوتھا میرا پوائنٹ ہے، جو مین پوائنٹ ہے، بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ریلیجیس ٹائم بھی گزارنا چاہیے. ان کو تھوڑا سا آپ گائیڈ کریں. یہ سپارہ ٹائم تو چلو ہے جو ہم قاری صاحب کے سپرد کر دیتے ہیں بچوں کو کہ وہ پڑھائیں کریں. اس کے ساتھ آپ بچوں کے ساتھ دن میں صرف آدھا گھنٹہ، عصر کا ٹائم تو اتنا پیارا ٹائم ہوتا ہے. یہ عصر کے ٹائم ہی میں بچوں کو لے کے بیٹھتی ہوں. جب سے میرے بچوں کی چھٹیاں ہوئی ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کا نام مصطفیٰ ہے، تو حضرت محمد جو ہیں ان کے بارے میں کچھ باتیں کرتی ہوں کہ مصطفیٰ، ان کا نام بھی مصطفیٰ تھا، ان کی یادات تھیں. عنایا کو اور مریم کو سکھاتی ہوں اپنی بیویوں کے بارے میں، جیسے میرا نام عائشہ ہے، میری بیٹی کا نام مریم ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے واقعے اپنے قرآن پاک کے بارے میں، اپنے پیغمبروں کے بارے میں بچوں کو بتانا چاہیے. چھوٹی چھوٹی سی یہ باتیں ان چھٹیوں میں نے اپنے دونوں بچوں کو اس دفعہ ماشاءاللہ بہت کچھ میں نے ان کو سکھایا ہے جو پہلے نہیں سکھایا تھا. چھوٹی چھوٹی باتیں، بہت کچھ، کہ آپ نے کھانا کیسے سٹارٹ کرنا ہے، کھانا کیسے کرنا ہے، بڑوں سے اس طرح بات کرنی ہے، ایسے کرنا ہے، خود سے پہلے سلام کرنا ہے. یہ چھوٹی چھوٹے آداب جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں تو اس سے ہماری تربیت بھی ہوتی ہے. اور ویسے بھی دیکھیں ہم مسلمان ہیں، بچوں کو کبھی بھی نہ سکھائیں کہ شیک ہینڈ کریں، ہیلو کریں، بائے کریں. ہمارے مذہب نے یہ چیزیں نہیں سکھائی ہیں. السلام علیکم کا بولیں ان کو، ٹھیک ہے، اور کیسے کھانا شروع ہوتا ہے، یہ ہیلو بائے ٹاٹا یہ ہماری زبان نہیں ہے. تو یہ بچوں میں تھوڑا سا جو ہے نا ماؤں کا کام ہے کہ بچوں کو جو ہے ٹھیک ہے آپ اچھی اسکولنگ دے رہے ہیں، تھرو آؤٹ انگلش میں دے رہے ہیں، بٹ اپنا جو ہے نا مذہب اس کے بارے میں بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے. اچھا جی، لاسٹ میں جو ہم مدرس کا ایک فالٹ بھی ہے، اور ففتھ میرا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے
کہ مائیں ہم کہتی ہیں ہم لوگ کام کر کر کے اتنی جو ہے نا، سچی بات ہے، غصے میں رہتی ہیں اور کھپ تپ جاتی ہیں، اور میں دوسروں کو کیا کہوں، میں نے بھی 2 سال ایسے ہی گزارے ہیں، اور میں نے فیل کیا ہے کہ میرے بچے میری اس عادت کی وجہ سے تھوڑے سے ڈپریس ہو گئے تھے اور میرے سے بدتمیزی بھی کرنے لگے تھے، اور میں نے خود دیکھا کہ یہ کہاں میں غلطی کر رہی ہوں۔ تو میں کیا کرتی تھی، میں بچوں کو کہتی تھی کہ بس کہیں بھی گند نہیں ڈالنا تم لوگوں نے، بس ادھر گند نہ ہو، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، گھر کلیئر ہے۔ تو چھوٹے بچوں والا گھر ہر وقت صاف نہیں رہتا، تو ان کو تھوڑا سا ہمیں نا تھوڑی سی آزادی بھی دینی چاہیے، کیونکہ اب تو وہ ماحول رہی نہیں ہے کہ جیسے ہم لوگ اپنے ٹائم پہ باہر گلیوں محلوں میں کھیلتے تھے، سائیکلنگ کرتے تھے، تو پڑوسیوں میں چلے جانا، اب تو وہ ماحول ہی نہیں رہی۔ تو کم سے کم گھروں میں بچوں کو اتنا قید نہیں رکھنا چاہیے، گند پڑتا ہے تھوڑا سا پڑنے دیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میرے بچوں کا بھی یہ آج کل شوق ہوا ہے، یا تو یہ بلونس میں پانی بھر کے ایک دوسرے پہ پھینکتے رہتے ہیں، بلونس کو ٹائٹ کر کے باندھ کے اوپر سے میرے سے، اور پانی ڈال کے دوسرے کو ایسے پھینکتے ہیں اور کھیلتے ہیں، یا مگس لے کے پانی پھینکتے ہیں گرمی، اور میں ان کو بالکل نہیں کرتی۔ اور میری بیٹی کا ایک مین کام ہے کہ ماشاءاللہ سے وہ اتنا خلیارہ ڈال کے بیٹھتی ہے، تو میں پہلے بہت غصہ ہو جاتی تھی، لیکن میں نے اب تھوڑا سا اس چیز کو کیا ہے کہ نہیں، بچوں نے کچھ تو کرنا ہے تو ان کو کرنے دو۔ تو ہم ماؤں کو تھوڑا سا یہ بھی ہونا چاہیے کہ فن ٹائم ان کو جو ہے نا تو سر روکے ٹوکے نہیں کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، اس سے بچے گھر میں تھوڑی سی آزادی بھی فیل کرتے ہیں، یوں پھر بچے بھی تھوڑا سا اس طرح ہو جاتے ہیں۔ تو امید ہے جی آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا۔ یہ میں نے 5 پوائنٹ جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، ہم ماؤں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے، میرے میں بھی نہیں تھیں، اور جو تھیں میں نے کچھ گھروں میں کا ماحول ایسا دیکھا ہے، میں نے تب یہ سوچا کہ میں اس ٹاپک پہ بات کروں آپ سب کے ساتھ۔ تو امید آپ کو یہ اچھا لگا ہوگا، کوئی چیز بری لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اچھی لگی ہو تو بھی بتائیے گا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے ہم اپنے گھروں کے ماحولوں کو اچھا بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کی بانڈنگ اتنی مضبوط کر سکتے ہیں، اور بانڈنگ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے بچوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ اپنی چیزیں جگہ پہ رکھو، تو اس سے بچوں کے اندر بڑا کانفیڈنس بھی پیدا ہوتا ہے، بچے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایج ہے، انہوں نے گند بھی ڈالنا ہے، لڑنا ہے، جھگڑنا ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ بڑے ہوں گے تو اپنے اور مسئلوں میں چلے جائیں گے، اب یہ لائف ہے ان کی جو انہوں نے سب کچھ کرنا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔